کو دجال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بڑا شعبدے باز ہوگا، بڑا مکار ہوگا، اس لیے اس کو دجال کہا گیا۔ یہ دجال جو ہوگا وہ کانا دجال ہوگا۔ ابھی کچھ لوگ جو ہے نا ایک بچے کی تصویر پھرا رہے تھے، اس کی پیشانی میں ایک ہی آنکھ تھی اور سب کہہ رہے تھے بھائی دجال پیدا ہو گیا، دجال پیدا ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مبارکباد دے رہے ہوں ایک دوسرے کو۔ حیرت ہوتی ہے لوگوں پر، عجیب حال ہے لوگوں کا کہ بس جو آ گیا موبائل پر اس کو آگے بڑھاؤ، آگے سوچتے تک نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ ایک پیشانی پر ایک آنکھ تھی، کسی نے مجھے بھی بھیجا کہ دجال پیدا ہو گیا، میں نے کہا مبارک ہو، پھر آپ کیا کہوں اس سے زیادہ کہہ کیا سکتے، کر کیا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رحم و کرم فرمائے، ہماری قوم کو اتنی بھی سوچ نہیں ہے کہ کون سا میسج آگے بڑھانا چاہیے، کون سی تصویر آگے بڑھانا چاہیے، کون سی کلپ آگے بڑھانا، بس جو آئے بڑھاتے جاؤ۔ حق ہے نہیں ہے کیا ہے کچھ نہیں۔ مسلمانوں تم مومن ہو، ذمہ دار ہو، کوئی چیز کو آگے بڑھانے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو دوسروں سے سن کر اسی کو آگے بڑھاتا رہے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس لیے جھوٹے مت بنو، تحقیق کرو۔ تو دجال جو ہوگا وہ کانا دجال ہوگا۔ کانا دجال کا مطلب دیکھو، میرے رسول نے اس کی پوری شکل بیان کی۔ اس کا قد لمبا ہوگا، وہ دجال جو ہوگا وہ لمبے قد کا ہوگا، اور اس کا چہرہ مکرو ہوگا، اور اس کے جو بال ہوں گے نا وہ گھنگرو والے جو بال ہوتے ہیں نا، وہ ایک دم بالکل ایک دوسرے کے اندر اٹے ہوئے گھنگرو والے بال جس کو کہتے ہیں، گھنگریالے بال، ایک دم اٹے ہوئے ویسے اس کے بال ہوں گے، اور اس کی آنکھیں دو ہوگی لیکن ایک آنکھی ٹھیک ہوگی جیسے انسانوں کی ہوتی ہے، اور دوسری آنکھی انگور کے دانے کی طرح ہوگی، جیسے کسی کی آنکھیں میں پھولا ہو جاتا ہے نا، وہ موتیا بن جس کو کہتے ہیں، تو وہ موتیا بن چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ دجال کی نشانی نہیں ہے۔ وہ موتیا بن کی طرح بڑے انگور کی طرح آنکھی کے اندر وہ ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ اور اس کی پیشانی پر اس کی بڑی نشانی یہ ہے دجال کی، ایک تو گھنگریالے بال ہے اس کے، لمبا قد ہے، کانا ہے، وہ ایک آنکھی اس کی انگور کے دانے کی طرح ہے، اور ایک آنکھی اس کی ٹھیک ہے اور بہت بڑی ہے، اور ایک بہت چھوٹی ہے۔ وہ کانا دجال ہے، لمبا ہے، اور اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ جو مومن ہوگا، مومن عند اللہ، جو سچا مومن ہوگا، اس کی پیشانی پر، دجال کی پیشانی پر اس کو لکھا ہوا نظر آئے گا کاف سے رے، یعنی کافر۔ اور کافروں کو نظر نہیں آئے گا، یہ صرف مومنوں کو نظر آئے گا۔ یہ دجال کی نشانی ہے۔ اب دجال نکلے گا کہاں سے؟ دجال نکلے گا اصفہان، ایک علاقہ ہے آج بھی اصفہان ہے، یہ اصفہان ایران میں موجود ہے۔ اصفہان کے قریب ایک چھوٹا سا علاقہ دیہات ہے، دجال وہاں سے نکلے گا۔ اور دجال جب وہاں سے نکلے گا تو دجال کا عالم یہ ہوگا کہ وہ 40 دن کے اندر پوری دنیا کا دورہ کر لے گا سوائے حرمین شریفین کے، یعنی حرمین طیبین کے علاوہ، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ وہ صرف 40 دن میں پوری دنیا کا دورہ کرے گا۔ وہ اتنی تیز رفتاری سے دورہ کرے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے رسول اور آپ کے غیب دار رسول جب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ 40 دن کے اندر دجال پوری دنیا کا دورہ کرے گا، تو اس زمانے میں لوگوں کو حیرت نہیں ہو رہی ہوگی کہ 40 دن میں پوری دنیا کا دورہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن شاید آج آپ کو حیرت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ پلین کا زمانہ ہے، پلین کا زمانہ ہے۔ میں نے صبح کی اس حالت میں، یعنی میں اس کا شورا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو سرکار کی نالین کی خیرات ہے۔ صبح اس حالت میں کی کہ میں دیوا شریف میں وارث پاک کے آستانے میں تھا صبح 10 بجے تک، اور 10 بجے تو رات کے تو میں یہاں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یعنی زمانہ کیسا سمٹ گیا ہے۔ اور ابھی جو فلائٹ ہے تو وہ تو 1500 کلومیٹر کی رفتار سے جو ہے وہ چلتی ہے، لیکن ابھی ایک ایسا پلین تیار ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں 2020 تک، جو صرف 2 گھنٹے میں بمبئی سے جدہ تک پہنچائے گا اور 4.5 گھنٹے بمبئی سے انگلینڈ تک پہنچائے گا۔
ایسا سنا گیا ہے۔ اب بتائیں کہ جب اس زمانے میں ایسے ایسے پلین ایجاد ہو رہے ہیں تو دجال کے آنے تک کے کتنے پلین ایجاد ہوں گے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بعض محدثین نے یہ روایت بیان فرمائی کہ میرے رسول نے فرمایا کہ جو دجال کی سواری ہوگی، توجہ آپ کی، یہ میرے نبی کی شان ہے، غیب دا نبی کی شان۔ ابھی دجال ظاہر نہیں ہوا، برصدیاں تھی، اور میرے رسول مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے دجال کی جو سواری ہوگی اس کے ایک بازو سے دوسرے بازو کا فاصلہ تقریباً جو ہے وہ 20 ہاتھ کا ہوگا۔ کتنا؟ 20 ہاتھ۔ یعنی اب بتائیں کہ گھوڑے کے اتنے بازو ہوتے ہیں، ایسے ایک پر سے دوسرے پر کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ 20 ہاتھ کا۔ کتنا؟ 20 ہاتھ کا۔ یہ پلین کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ دجال جس پلین سے گھومے گا تو وہ بہت بڑا پلین بھی بنوا سکتا ہے، کیونکہ آگے پتہ نہیں کیسے کیسے آئے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں وہ 40 دن میں پوری دنیا کا دورہ کرے گا، لیکن وہ مدینہ منورہ نہیں آ سکے گا، مکہ مکرمہ نہیں آ سکے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح نادان، تیرے نبی کے شہر کی طرح تو نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کے شہر میں جانے کی اس کی طاقت نہیں ہوگی۔ اور جب وہ جائے گا تو اس وقت تو اب یہاں توجہ سے سنیں، جب دجال کا ظہور ہوگا تو اس وقت تو مدینہ منورہ فصیل والا مدینہ شریف بنا ہوا ہوگا، اور اس فصیل میں تقریباً 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوگا۔ دجال اندر جانے لگے گا تو فرشتہ اس کو مار کر کے بھگا دے گا۔ لیکن آج مدینہ منورہ کے اندر کوئی فصیل نہیں ہے، سرکار کی نالین کے صدقے تقریباً 6 مرتبہ اب تک مجھے حاضری کا موقع ملا، لیکن میں نے اب تک کوئی فصیل نہیں دیکھی۔ اس سے پتہ چلا کہ آج کی تاریخ میں دجال کا وقت ابھی نہیں آیا، کیونکہ رسول اللہ نے جو دجال کا زمانہ فرمایا کہ وہ فصیل ہوگی، اور فصیل میں 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر فرشتہ ہوگا، اور فرشتہ دجال کو مار کر کے بھگائے گا۔ اسی طرح مکہ میں بھی آنے نہیں دیا جائے گا۔ جو دجال 40 دن تک کے دورہ کرے گا، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور پھر چوتھے دن سے ریگولر جیسے 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے ویسے ہی دن ہوں گے۔ یہ جو دجال ہوگا اس کا فتنہ بڑا شدید ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو کرو تو تم دجال کے فتنے سے محفوظ رہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل بتائیں۔ تو آقا فرماتے ہیں جو ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ تو یہ جو کانا دجال ہوگا یہ شعبدے باز ہوگا۔ جب یہ ظاہر ہوگا تو پہلے یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، کہے گا کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ، اور نبوت کا دعویٰ کر کے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا تو وہ کہہ دے گا کہ میں خدا ہوں، اور پھر اس کے پاس ایسی جادو کی طاقت ہوگی کہ وہ شعبدہ دکھائے گا، یعنی وہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرے گا تو گدھے اور کتے اس کو اپنے ماں باپ دکھنے لگیں گے۔ بھائی جادو آنکھ پر ہو جائے تو کچھ بھی دکھے گا، وہ ماں باپ کو اس کے زندہ نہیں کر سکے گا، لیکن آنکھوں پہ جادو کر کے گدھے اور کتے کو ماں باپ کی شکل میں دکھا دے گا، تو آدمی سمجھے گا کہ میرے ماں باپ کو اس نے زندہ کر دیا۔ وہ شعبدہ کرے گا آنکھوں پر تو اچانک چٹیل میدان درختوں میں باغات میں تبدیل ہوں گے، اور وہ اشارہ کرے گا تو شعبدے کی وجہ سے آنکھوں کو یوں لگے گا پانی وہ برسائے گا نہیں، لیکن آنکھوں کو یوں لگے گا پانی برس رہا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ ہوتے چلے جائیں گے، لوگ اس پر جو ہے وہ فدا ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ ایک باغ اور ایک آگ ساتھ میں لے کر کے چلے گا۔ جو اس پر ایمان یعنی جو اس کی بات کو مانے گا وہ اس کو باغ میں ڈال دے گا جو دراصل جہنم ہوگی، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ اس کو آگ میں ڈال دے گا جو دراصل سچا باغ ہوگا ایمان والوں کے لیے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ دجال ہنگامہ مچائے گا۔ اب جب دجال ہنگامہ مچائے گا، اب توجہ فرمائیں، دجال جب ہنگامہ مچائے گا اور پوری دنیا میں اس کا فتنہ پھیلے گا، لوگ تیزی کے ساتھ اس کے فتنے میں گرفتار ہوں گے، پوری دنیا کے اندر کفر اور کفر کا دور دورہ ہوگا، اسلامی حکومتیں، اسلامی سلطنتیں سب ختم ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی امام مہدی کو ظاہر کرے گا۔ کب ظاہر کرے گا؟
پہلے دجال آئے گا، دجال کا فتنہ پہلے پھیلے گا، ساری دنیا سے اسلامی حکومتیں ختم ہو جائے گی، تب امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی تب ظاہر ہوں گے۔ اب یہ کوئی بھی حیدرآباد سے، ممرا سے، کرناٹک سے کوئی بھی منچلا اٹھ کر کے کھڑا ہوا، میں مہدی علیہ السلام ہوں، اور تجھے بولنے کی ڈھنگ نہیں، تجھے بولنے کا شعور نہیں، اور کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، مہدی کی شان سنو۔ پہلے تو یہ نشانی، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مہدی بن کر آ گیا تو کیا دجال آ گیا ہے؟ کہاں ہے دجال؟ آج بھی مومنین اور سخت مومنین، کٹر مومنین زمین پہ موجود ہے۔ ارے لوگ آج اتنے کٹر مومن ہیں کہ اگر کوئی فروعی مسائل میں غلطی کر دے تو پوری دنیا میں اس کے خلاف ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ آج لوگوں میں اتنا تسلب ہے، اتنے متسلب لوگ آج موجود ہیں، تو ایسوں کی موجودگی میں دجال کیسے؟ دجال کی آمد کے وقت تو مٹھی بھر مسلمان ہوں گے، چند ہوں گے، چند، پوری دنیا سے اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ آج عرب نام نہاد صحیح، اسلامی حکومت تو ہے، ترکی نام نہاد صحیح، عراق اور دیگر ممالک نام نہاد صحیح، لیکن مسلم ممالک تو ہیں، اس وقت سارے ممالک پر اسلامی حکومت ختم ہوگی، مسجدوں پہ تالے پڑیں گے، مسجدیں ویران ہوگی، تو امام مہدی ظہور پذیر ہوں گے۔ اب آئیے امام مہدی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ امام مہدی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، یہ چیز حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے شواہد النبوہ میں بھی بیان کیا، لیکن یہ اجماع امت نہیں ہے، یہ امام عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک اپنی رائے ہے، اور یہ دراصل شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہو گئے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ امام حسن عسکری کے بیٹے جو 8 سال کی عمر میں غائب ہو گئے، اسی لیے شیعہ ان کو امام غائب بھی کہتے ہیں۔ لیکن اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، ہمارے بزرگوں کا فرمان کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام جلال الدین سیوطی اور علامہ جو ہے وہ محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان جیسے بزرگوں کے نظریات کو میں ملا کر پیش کر رہا ہوں۔ مختار قول اور اصح بات یہی ہے کہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، امام مہدی پیدا ہوں گے اور وہ مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوں گے۔ ان کی پیدائش کہاں ہوگی؟ مدینہ منورہ میں۔ وہ باپ کی طرف سے امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے اور ماں کی طرف سے امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے خاندان سے، آقا نے کیا فرمایا؟ جب تک میرے خاندان سے میرا ہم نام ایک آدمی، ایک بچہ پیدا نہ ہو اور وہ پوری دنیا پر حکومت قائم نہ کر لے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے پتا چلا کہ امام مہدی پیدا ہوں گے، اور اس سے اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی ظاہر ہو گیا کہ کچھ یزیدی کہتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی سید نہیں رہا، جو سید تھے وہ ختم ہو گئے۔ ارے نادان، اگر سید ختم ہو گئے تو امام مہدی کس کے ذریعے سے پیدا ہوں گے؟ امام مہدی تو سید گھرانے میں پیدا ہوں گے، امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے اور قریب قیامت پیدا ہوں گے۔ اسی لیے تو جب ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کوئی صاحب کہ زمین پر کوئی سید نہیں، ایک صاحب نے مالے گاؤں میں بول تو دیا، لیکن جب فقیر قادری نے کہا کہ ہم سید ہیں الحمدللہ اور ہماری تاریخ ہے، اگر یقین نہیں آتا تو پھر آگ جلاؤ، آپ آ کر یہ کہہ کر کے کودو کہ دنیا میں کوئی سید نہیں، اور ہم یہ کہہ کر کے کودے کہ ہم سید، اور زمانے میں سید موجود ہے اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ آئیے آگ میں کودیے۔ تو اس کے بعد سے کہا نہیں، ہم نے ایسا نہیں ایسا کہا اور ایسا نہیں ایسا، اور پھر لوگ بگلے جھانکنے لگے۔ لیکن آج تک کے وہ قادری تلوار لٹک رہی ہے سر پر کہ جب بھی ان کا بھوت اترے گا اور وہ کہیں گے کہ نہیں ہے، تو یہ لائف ٹائم کے لیے چیلنج ہے، سنیوں کا چیلنج کبھی ختم نہیں ہوتا۔
اہل سنت کا چیلنج کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ مجمع سے داد لینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. اور بے فضل ہی تعالی جب یہ بات سامنے آئی تو لوگوں کو پھر اپنی بات واپس لینے پہ مجبور ہونا پڑا. الحمدللہ امام مہدی صحیح النسب سادات، باپ کی طرف سے امام حسن، ماں کی طرف سے امام حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے. آقا فرماتے ہیں جو مہدی ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا. آقا فرماتے ہیں میرے نام پر اس کا نام محمد ہوگا. اور فرماتے ہیں میرے باپ کے نام عبداللہ کے نام پر اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. یعنی وہ مشابہ ہوں گے، وہ بھی محمد ابن عبداللہ ہوں گے، ان کا نام ہوگا محمد ابن. یہ سرفرے کا نام کیا ہے حیدرآباد میں جس نے کیا نام ہے اس کا؟ نہیں بھائی نہیں. ارے وہ کلپ جو ابھی نا وہ مہندی جو کہہ رہا تھا کہ میں مہندی وہ حیدرآباد کا، وہ کیا بہرحال کوئی بھی وہ اس کا نام کچھ بھی ہے، وہ شمشاد خان یا ایسے کچھ اس کا، جمشید خان یا شمشاد خان ایسے اس کا نام ہے. تو امام مہدی کا نام تو محمد ابن عبداللہ ہے. حضور کے نام کا صدقہ ان کو ملا. اور پھر سنو میرے غیب کا نبی نے، ممکن ہے کوئی نام بدل دے، ممکن ہے کوئی نام چینج کر دے، میرے رسول نے امام مہدی کا حلیہ تک بیان کر دیا. فرمایا اس کا نام جو مہدی ہوں گے محمد ابن عبداللہ ہوگا، مدینے میں پیدا ہوں گے، مدینے منورہ میں. اور پھر ان کا بدن دبلا پتلا ہوگا، ان کی زلفیں ہوگی، زلفیں اس طرح ہوگی کہ نہ سیدھے سیدھے ایک دم بال ہوں گے، جیسے بڑے بھدے لگتے ہیں لوگ، وہ مشین پھرا کر آتے تو ایک دم سیدھے عجیب لگتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ معاذ اللہ کسی نے جھاڑو کو جو ہے وہ کھول دیا ہو، یوں لگتا ہے. لیکن لوگ اس کو شان سے کرے گھومتے رہتے ہیں فیشن کے نام پہ. تو معاذ اللہ یہ حالات ہیں لوگوں کے. تو نہ بالکل ایسے سیدھے بال ہوں گے اور نہ بالکل دجال کی طرح جو ہے وہ گھنگریالے کہ عیب دار معلوم ہو، نہ گھنگریالے ہوں گے نہ بالکل سیدھے ہوں گے، میانہ ہوں گے. اور ان کی زلفیں ان کے کانوں تک ہوگی. اور ان کا چہرہ میرے رسول نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اس کا چہرہ ایسا چمکے گا جیسے ستارہ جھرمٹ مارتا ہے، جیسے ستارہ یوں روشنی پھینکتا ہے، اسی طرح امام مہدی کا چہرہ چمکے گا. ہم اگر ان کو دیکھیں کلپ پر، ان صاحب کو جس صاحب نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے مہدی ہونے کا، تو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے لعنت برس رہی ہو. اور جب اس کی تحقیق ہم نے کی ہے تو پتا چلا کہ اس نے ایک کے بعد ایک 4 بیویاں کی اور چاروں اس کو چھوڑ کر چلی گئی کہ یہ آدمی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے. اور تقریباً کئی درجنوں کیس اس کے نام کے اوپر درج کیے گئے ہیں. کبھی بابا گیری کے نام پر اس پہ کیس ہوا، کبھی پلاٹ کے نام پہ کیس ہوا، کبھی فلم بنانے کے لیے ایک عورت سے کچھ لاکھ روپے اس نے ایڈ لیا. ایسا بھی کوئی مہندی ہوتا ہے؟ سنو یہ ڈالٹا مہندی جو بن کر کھڑے ہو رہے ہیں یہ لانتی جھوٹے، یہ مہندی کب ہو سکتے ہیں؟ ہمارا مہندی جس کی خبر میرے رسول نے دی ہے اور جس کے آنے کا ایمان اور عقیدہ ہم رکھتے ہیں، اس مہندی کی شان کیا ہے؟ میرے آقا کہتے ہیں اس کی زلفیں ہوگی کالی کالی زلفیں اور چہرہ ستاروں کی طرح چمکتا ہوگا، نور نکلتا ہوگا. اور فرماتے ہیں اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوگی اور آنکھیں سرمگی ہوگی. لوگوں کو یوں لگے گا کہ بہت زیادہ سرما لگا کر آئے ہیں، لیکن انہوں نے سرما نہیں لگایا ہوگا. بغیر سرمے کے ان کی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرمگی ہوگی، ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوگا. وہ پتلے بدن کے ہوں گے اور ان کا چہرہ گول سا ہوگا، ان کی بھویں ملی سی ہوگی، ان کی پیشانی چوڑی ہوگی اور ان کی ناک جو ہوگی وہ اونچی اور پتلی ہوگی. اس طریقے سے وہ سفید جو ہے چمکتے رنگ والے آدمی ہوں گے. اور پھر ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ 40 سال تک لوگوں کو ظاہر نہیں ہوں گے. ابھی دجال ہنگامے کر رہا، اسلامی حکومتیں ختم ہو چکی ہے اور پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے مٹھی بھر مسلمانوں پر، چند جو بچے ہیں. تو یہ ہوگا کہ مسلمان لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر جو مسلمان مومنین ہیں وہ سب مکہ شریف ہجرت کر جائیں گے، ہجرت کریں گے. اور وہ مہندی اس طرح ٹی وی پر اور
व्हाट्सएप पर आकर नहीं कहेंगे मैं मेहंदी हूं, मैं मेहंदी हूं, ऐसा नहीं होगा। उसकी कंडीशन बताई गई, क्या तरीका बताया है उसका। एक तो दज्जाल का आना, अभी दज्जाल आया नहीं। इस्लामी हुकूमतों का खत्म हो जाना, अभी इस्लामी हुकूमतें खत्म नहीं हुई, नाम निहार सही लेकिन बाकी है। फिर उसके बाद मुसलमान इतनी कसरत में करोड़ों की तादाद में हैं, कितना है 1.5 अरब बताते हैं ना मुसलमान है पूरी दुनिया में, 1.5 अरब, और ये तो दूसरों की गिनती है। अगर ईमानदारी से दयानतदारी से काउंट की जाए तो और भी तादाद निकलेगी। तो इतनी बड़ी तादाद में आज मुसलमान है और कहते हैं कि दज्जाल और इमाम मेहंदी आ गए। इमाम मेहंदी उठे छुटे कभी भी आएंगे इस तरह से, माअज़ल्लाह। तुमने क्या समझ रखा है इमाम मेहंदी को? इमाम मेहंदी अपने वक्त के गौसे आजम होंगे, वो गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज होंगे। इमाम मेहंदी की शान ये है क्योंकि इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर मेरे आका गौस पाक तक और गौस पाक का जमाना विसाल से लेकर ज़हूर मेहंदी तक मकाम गौसियत कुबरा के मंजिल पर मेरे गौस फाइज हैं। और जब मेहंदी जाहिर होंगे तो मेरे गौस अपनी उस गौसियत कुबरा को उनके सुपुर्द कर देंगे। उसके चेहरे पर तो दाढ़ी भी नहीं है, खबीस के चेहरे पर क्या कहें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी लोग इस्लाम को मजाक बनाना चाहते हैं, ऐसे कुछ सरफिरों को खड़ा किया जाता है और लोग जो है फिर उनके पीछे चल पड़ते हैं। इमाम मेहंदी की दाढ़ी मेरे रसूल ने बताई, मेहंदी की दाढ़ी बड़ी घनी होगी, वो घनी दाढ़ी वाले होंगे, उनकी दाढ़ी बदला पतला बदन, बड़ी बड़ी सुरमगी आंखें, सितारे की तरह चमकता चेहरा, मिली हुई भवें, गोल चेहरा, चौड़ी पेशानी और उसके बाद बड़ी सी घनी दाढ़ी। 40 साल तक जाहिर नहीं होंगे। जब लोग जुल्म से तंग आकर मक्का शरीफ हिजरत करेंगे, पैदा मदीने शरीफ में होंगे, लोग मक्का शरीफ हिजरत करेंगे, मक्का शरीफ में रमजानुल मुबारक में, मक्का शरीफ में रमजानुल मुबारक में लोग काबे का तवाफ कर रहे होंगे और दुआ करते होंगे, मौला हम लोगों के जुल्म से तंग आ गए, हमारी मदद फरमा। तो निदा आएगी, तुम में मेहंदी मौजूद है, उसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। तो लोग उनको ढूंढेंगे और चेहरा देखकर पहचान जाएंगे कि हम में सबसे ज्यादा हसीन नूरानी चेहरे वाले साहिब वजाहत साहिब जलालत ये शख्सियत है। तो लोग उनके हाथ पर बैअत करेंगे। इस तरह लोग उस पर बैअत करेंगे। इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु उनकी बैअत लेकर उन मुसलमानों को, एक रिवायत के मुताबिक जिनकी तादाद 313 होगी, एक रिवायत के मुताबिक 70 होगी, वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम, बहरहाल जितनी भी तादाद होगी वो उस तादाद को लेकर मुल्क शाम तशरीफ लाएंगे। यानी अब वो दीन की इशाअत करेंगे। लोग चूंकि दज्जाल से मुतासिर हो गए थे, औरतें करीब हो गई थी, बल्कि मुसलमानों ये भी है जब कोई गलत चीज आए ना तो उसको देखने भी मत जाया करो। मेरे आका ने फरमाया कुछ मोमिनीन ये कहकर जाएंगे कि चलो दज्जाल को देख के आते हैं कैसा है, और देखने जाएंगे तो उसी के हो जाएंगे। इसलिए गलत चीजों को देखने भी मत जाया करो, मजमा बढ़ाने भी मत जाया करो, क्योंकि आका फरमाते हैं कि जो जिनका मजमा बढ़ाए वो उन्हीं में से होता है। तो उस दज्जाल के पास न जाए और दज्जालों के पास भी न जाया करें, क्योंकि उन्हीं में से हो सकते हो। वहां लानत बरसे तो उस लानत वो लानत तुम पे भी पड़ सकती है। तो लोग दज्जाल को देखने जाएंगे, उसी के हो जाएंगे। तो उधर लोग दज्जाल से मुतासिर होंगे, इधर इमाम मेहंदी जिनकी उम्र 40 साल हो चुकी होगी, लोग उनके हाथ पे बैअत करके अब इस्लाम की इशाअत करेंगे। तो ये होगा कि इमाम मेहंदी जामा मस्जिद दमिश्क मुल्क शाम में जो मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर कादरी ने उसकी जियारत की है। जामा मस्जिद में जो उमवी जामा मस्जिद भी कहलाती है, उसको दमिश्क की जामा मस्जिद भी कहते हैं। मैं जब वहां पहुंचा था वो दिन जुमा का दिन था। मैंने सोचा यहां नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े। कहीं जाओ तो पहले ये फिक्र पड़ती है इमाम कैसा होगा पता नहीं, क्योंकि हुसैनी है ना, हम लोग बगैर देखे नहीं पढ़ते, इमाम देख के पढ़ते। क्योंकि 22,000 का लश्कर मेरे इमाम के पीछे नमाज पढ़ने तैयार था। हुसैन 22 को लेके कहते थे तुम्हारे पीछे नहीं पढ़ेंगे, झगड़ा तो पढ़ने का ही है। 22,000 एक साथ जमा हो जाए, हम 22 रहें
تو حسین اعظم کے نقش قدم پہ رہتے ہوئے ہماری جماعت حسینی جماعت ہے، یہ نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں نا یہاں پر کچھ حضرات کو میں دیکھ رہا ہوں، کبھی کبھی داد دینے کو جی چاہتا ہے، لیکن پھر کبھی کبھی جو غصہ بھی آتا ہے۔ غیر مقلدین کے لیے کچھ حضرات حنفیت کے معاملے کو لے کے بہت لڑ رہے ہیں، چلیے اچھا ہے، 2-4 مارکس آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن جب آپ حرم میں جاتے ہو تو انہی غیر مقلدوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، کس منہ سے تم لڑ رہے ہو؟ اگر تم سچے حنفی ہو تو مالیگاؤں میں عوام کے لیے لڑتے اور وہاں جا کر ان کے پیچھے سر پٹکتے ہو۔ یہ سنیوں کی حنفیت ہے، ہم یہاں بھی مخالف وہاں بھی مخالف، ان کے دیار میں جا کر، بلکہ ان کا کیا دیار، وہ تو دیار میرے رسول کا دیار ہے۔ ہم اپنا مسلک نہیں بدلتے، وہاں بھی حنفیت پہ قائم رہتے ہیں۔ اور یہ حال ہے، یہاں کانفرنسیں ہو رہی ہے حنفیت کو لے کر، امام اعظم کو لے کر، لیکن وہاں برابر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دو رنگی چھوڑ دو، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ دو رنگی ہونے سے کام نہیں چلتا۔ حنفی ہو تو جیسے مالیگاؤں میں حنفیت ہے ویسے مکے میں بھی حنفیت بتاؤ، مدینہ منورہ میں بھی بتاؤ۔ ارے ہم لوگ دھکے کھاتے ہیں لیکن دامن حنفیت نہیں چھوڑتے، الحمدللہ یہ ہمارا تسلب ہے، لیکن ہم صرف فروعی مسائل کی بنیاد پر نمازیں ترک نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمارے نبی کے گستاخ ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ بہرحال یہ ایک الگ عنوان ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دمشق کی جامع مسجد میں جب میں پہنچا تو سوچا کہ نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، جمعہ کا دن تھا، لیکن جب مؤذن آیا تو میرے دل کی باتیں کھل گئی۔ جب وہ اذان دینے کھڑے ہوا تو پہلے اس نے پوری سورہ جمعہ پڑھی اور اس کے بعد پھر اس نے قصیدہ بردہ پڑھا اذان سے پہلے۔ میں سمجھ گیا ہمارے یہاں تو صرف ایک درود پڑھا جاتا ہے، یہ تو کئی اشعار پڑھ رہا ہے، اور دیر تک وہ قصیدہ بردہ ڈوب کر عربی لہجے میں پڑھتا رہا، میرا دل خوش ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے وہاں پر اس وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہاں کے کچھ لوگ بھی تھے ہمارے ساتھ موجود تھے، بہرحال وہ ایک الگ تفصیل ہے، اس کا ایک الگ سفر نامہ ہے، پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو وہاں امام مہدی فجر کا وقت ہوگا، سنتیں ادا کی جا چکی ہوگی۔ دیکھو کتنی تفصیل سے بتایا میرے رسول نے، ہمارے آقا نے کتنی تفصیل سے بتایا۔ امام مہدی سنت پڑھ چکے ہوں گے، جماعت قائم ہونے والی ہوگی، اقامت بھی ہو چکی ہوگی، اس وقت کالی اور سیاہ رات ہوگی، اس رات کو کالی رات ہوگی۔ دمشق کی جامع مسجد، جو دمشق کی جامع مسجد ہے، اس کے مشرقی مینارے پر، شرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آپ آئیں گے تو اس وقت آپ کی عمر بھی 35 یا 40 سال کی ہوگی، اور آپ کی بھی زلفیں ہوں گی، اور آپ کی زلفوں سے پانی موتی کی طرح ٹپکتا ہوگا، یوں لگتا ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے نیچے اتر رہے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی دیکھیں گے تو حضرت امام مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ امام مہدی نبی نہیں ہے، کیونکہ ختم نبوت میرے آقا پر ہے، حضور خاتم النبیین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی کی حیثیت سے نہیں، نبی رہیں گے، نبوت ختم نہیں ہوگی ان کی، نبی رہیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اور ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ ان کس انداز سے وہ رہیں گے۔ تو امام مہدی پیچھے آ جائیں گے عذرائے ادب کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر آ گئے، اور مصلی ان کے سپرد کریں گے، حضور آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میرے رسول نے دیکھو کہاں تک بیان کیا، اپنے دونوں ہاتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے کاندھوں پر یوں رکھیں گے اور ان کو آگے کریں گے، آپ پڑھا یوں، اس طرح میرے رسول نے بتایا، اس طرح ان کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ان کو مصلی پہ کریں گے۔ اس وقت تو امت کے امام آپ ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، وہ دن تم پر کتنا اچھا ہوگا کہ میرا بیٹا مہدی نماز پڑھائے گا اور عیسیٰ نبی ان کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے۔ یہ امام مہدی کی کہاں وہ آوارہ جس کے نام پہ اتنے کیس درج ہیں، اور کہاں عیسیٰ جس کے پیچھے نماز پڑھے، حضرت عیسیٰ جس کے مقتدی بن کر، حضرت عیسیٰ کا مرتبہ جناب مہدی سے افضل ہے، لیکن جس کی ابتدا میں حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے وہ امام مہدی کی ذات ہے۔ اب جب امام مہدی نماز پڑھائیں گے، ارے یہ امت محمد
मुहम्मदिया की शान है। कोई कहते हैं हम नबी की तरह, अरे नबी का बेटा कितनी शान वाला है, और वो भी कौन सा? सबसे आखिरी आने वाला इमाम। इमामत की इब्तिदा मौला अली से हुई और इमामत की इंतहा इमाम मेहदी पर। नबी के घर में इमामत है, हुसैन आजम के घर में इमामत है। ये इमामों का खानदान है। सबसे आखिरी इमाम बनकर इमाम मेहदी आएंगे, नमाज पढ़ाएंगे। इधर नमाज मुकम्मल होगी कि 30,000 यहूदियों को लेकर काना दज्जाल मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा होगा। अब काना दज्जाल जब आएगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस से, ऐसे आप सांस लेंगे तो आपकी सांस की बरकत से दज्जाल पिघलने लगेगा और लड़ाई होगी, जमकर लड़ाई होगी, खूब लड़ाई होगी। ऐसी लड़ाई होगी, अल्लाह अकबर, कि यहूद मारे जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अगर यहूदी किसी पत्थर के पीछे छुपा होगा तो पत्थर मुसलमान को कहेगा, ए मुसलमान इधर आ, मेरे पीछे यहूदी छुपा, इसको कत्ल करिए, बहुत दिनों से हंगामे कर रहे थे। यानी उस वक्त तो पूरा माहौल उनके खिलाफ होगा, यहूदी कुचले जाएंगे। बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहराएगा, इस्लाम का परचम इमाम मेहदी और जनाब ईसा लहराएंगे। और काने दज्जाल को बैतुल मुकद्दस के करीब एक गांव है छोटा सा, जो आज भी मौजूद है, वहां पर दज्जाल कत्ल किया जाएगा, जहन्नम रसीद होगा। और उसके बाद फिर इमाम मेहदी बैतुल मुकद्दस को इस्लाम की राजधानी बनाएंगे, इस्लामी राजधानी। चूंकि मदीने मुनव्वरा के अंदर जलजले भी आएंगे तो जितने मुनाफिकीन होंगे वो सब भाग जाएंगे और दज्जाल के साथ हो जाएंगे, और जो मोमिनीन होंगे वो इमाम मेहदी के साथ आ जाएंगे। और फिर आपका पाये तख्त राजधानी बैतुल मुकद्दस, जो आज यहूदियों के कब्जे में है, इसराइल के कब्जे में, वहां इस्लाम का परचम लहरेगा और वहीं पर इमाम मेहदी रहेंगे। फिर ये होगा चीन, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, टर्की और इस तरह से दुनिया के जितने ममालिक पर काफिरों की हुकूमत थी, वह उनसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी मिलकर, दोनों मिलकर जंग करेंगे और यहां भी भेजेंगे अपनी अफवाज को, और आलमी सतह पर जंग होगी। जब इमाम मेहदी आएंगे आलमी सतह पर वो जंग करेंगे, यानी पूरी दुनिया में आलमी जंग होगी। ये गालिबन तीसरी आलमी जंग होगी, 2 जंगें तो हो चुकी आलमी, अब तीसरी आलमी जंग होगी और उसके बाद कयामत कायम होगी। तो पूरी दुनिया में जंग होगी और उस जंग के अंदर 6 लाख लोग कत्ल किए जाएंगे। वो इतनी बड़ी जंग होगी, 6 लाख लोग कत्ल किए जाएंगे। और फिर एक दिन आएगा, पूरी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत होगी। इमाम मेहदी सिर्फ 6 साल या 7 साल की कलील मुद्दत में पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा देंगे और इस्लाम इस्लाम होगा। उस वक्त हाल ये होगा कि सांप और बिच्छुओं से इंसानों के बच्चे खेलेंगे, लेकिन सांप और बिच्छू डंक नहीं मारेंगे। उस वक्त इतनी बरकत होगी कि एक ऊँटनी का दूध अगर दोहा जाएगा तो पूरे खानदान को पिलाया जा सकेगा, इतनी बरकत आ जाएगी। एक अनार के साए में, उसकी छतरी में पूरा खानदान रह सकेगा, इतनी बरकत हो जाएगी। और फिर शेर और बकरी एक साथ एक घाट में पानी पिएंगे, इस्लाम इस्लाम होगा, सच्चाई सच्चाई होगी, बरकत ही बरकत होगी, इतनी दौलत होगी। कोई किसी को दौलत देगा तो बोलेगा नहीं नहीं आप रखिए, मेरे पास अल्लाह ने बहुत दिया है। उस वक्त लोग तमन्ना करेंगे काश ये कब्र से हमारे बाप दादा जो मोमिन दुनिया से गए ये उठ जाते और ये आज की राहतें देख लेते, आज का आराम देख लेते, आज का सुकून देख लेते। ऐसा माहौल होगा। फिर अल्लाह अकबर, शान ही शान होगी। अब इसमें मैं तवील गुफ्तगू क्या करूं, इमाम मेहदी पर मैंने गुफ्तगू की। फिर ये होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे, क्योंकि बगैर शादीशुदा उठाए गए ना आसमान पे, शादी करेंगे और शादी करने के बाद जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा जाएंगे, आका की बारगाह में हाजिरी देंगे, वहां सलाम करेंगे आका को। आका अपनी कब्र अनवर से उस वक्त भी जवाब अता फरमाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम मदीने शरीफ में रहेंगे और फिर वहीं पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो जाएगा। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जब विसाल होगा तो विसाल ईसा के बाद अभी रसूलुल्लाह के कुब्बे खजरा में 3 मज़ारात थे, एक आका का, एक जनाब सिद्दीक अकबर का, एक जनाब फारूक आजम का, लेकिन एक मज़ार की जगह अभी भी खाली है।
है तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मदीने शरीफ में पर्दा फरमाएंगे, और जब मदीने मुनव्वरा में पर्दा फरमाएंगे तो हजरत सिद्दीक, हजरत उमर, उनके बाजू में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मजार बनाया जाएगा, वो वहां आराम करेंगे। उसके बाद इमाम मेहदी भी अपनी जिंदगी के 40 साल मुकम्मल करके 80 साल की उम्र में इमाम मेहदी का पर्दा हो जाएगा। आप दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, 80 साल की उम्र में पर्दा फरमाएंगे। आपके पर्दा फरमाने के बाद फिर धीरे धीरे ऐसे ही हालात होंगे, फिर इस्लाम धीरे धीरे घटता जाएगा, मुसलमान घटते जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि यमन की तरफ से, तवज्जो फरमाइए, इख्तिताम है, यमन की तरफ से एक ठंडी ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी जो अहले ईमान के बगल के अंदर से निकलेगी, और जितने मोमिन होंगे उन सब का इंतकाल हो जाएगा। अब जमीन पर सिर्फ काफिर बचेंगे, सिर्फ मुनाफिक बचेंगे। उस वक्त यह भी होगा, मेरे आका फरमाते हैं मदीने मुनव्वरा की बस्ती खत्म हो जाएगी, आका अलैहिस्सलाम का रोजा उठा लिया जाएगा, काबतुल्लाह उठा लिया जाएगा। जब कुफ्र ही कुफ्राम होगा तो हुजूर का रोजा उठ जाएगा, काबतुल्लाह उठा लिया जाएगा, और फिर कुरान के हुरूफ भी उठा लिए जाएंगे। लोग रात को सोएंगे कुरान देखते हुए, और जब सुबह को उठेंगे तो कागज होगा, कुरान के अल्फाज नहीं होंगे, कुरान उठा लिया जाएगा, और फिर गंदगी ही गंदगी, इतना गुनाह होगा, इतनी बुराई होगी कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। हर तरफ शिर्क, हर तरफ जिना, हर तरफ शराब, हर तरफ अय्याशी। उसके बाद फिर वही हालात में एक वक्त ऐसा आएगा कि एक सुरीली आवाज धीरे धीरे उठेगी और फिर वो चिंगाड़ बन जाएगी, उसी को सूर कहते हैं। सितारे टकराएंगे, आसमान फटेगा, जमीन में जलजले आएंगे, जमीन उथल पथल कर देगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहालहा। ये हालात कुरान बयान करता है। सुम्मा कल्ला सयालमूना, सुम्मा कल्ला सयालमून, कुरान मुकद्दस ने कहा अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कल्ला सयालमूना सुम्मा कल्ला सयालमून, कुरान मुकद्दस से कहता है वो साथ आने वाली है। अल्लाह अकबर, ये कैफियत होगी। और जमीन जिस वक्त जलजले जमीन में आएंगे, सितारे आपस में टकराएंगे, जमीन से बड़े बड़े कई गुना बड़े सितारे हैं। जब सितारे टकराएंगे तो जो गावन ऊंटनियां होगी उनका हमल जाय हो जाएगा, लोगों के कान फट जाएंगे, लोगों के सीने फट करके कलेजे बाहर को आएंगे। इस तरीके से वो चिंगार होगी और कयामत आएगी। लेकिन कयामत जो आएगी वो सिर्फ काफिरों पर आएगी। एक मोमिन भी जब तक जमीन के ऊपर रहेगा कयामत कायम नहीं होगी। इस तरह कयामत आएगी। और फिर क्या होगा, अल्लाह अकबर, जब कयामत आएगी तो कुछ लोग अपनी दीवारों को लेस रहे होंगे, कुछ लोग खाना खा रहे होंगे, कुछ लोग कपड़े धुल रहे होंगे, कुछ लोग ऑफिसों में होंगे, यानी सब लोग अपने कामों में मसरूफ होंगे। और फिर ये सारी निशानियां मुकम्मल होने के बाद कयामत आएगी। जब सूर फूंक दिया जाएगा सब फना हो जाएंगे। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। फिर ये होगा, फिर ये होगा। अल्लाह अकबर। इमाम मेहदी के बाद इशारा किया गया है कि धुआं आएगा, 40 दिन तक रहेगा, और भी बहुत सारी निशानियां हैं। लेकिन चूंकि मेरा उन्वान दज्जाल कज़्ज़ाब और इमाम मेहदी था और दरमियान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बयान किया, कयामत आएगी, 40 साल तक सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अल्लाह ही अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, अल्लाह की जात होगी। फिर 40 साल के बाद या अल्लाह जब चाहे फिर अल्लाह जनाब इसराफील को हुक्म देगा कि सूर फूंको। हज़रत इसराफील सूर फूंकेंगे उठकर, फिर सब लोग अपनी अपनी कब्रों से निकलेंगे और इस तरह से अल्लाह लोगों को उनकी कब्रों से उठाएगा और फिर हर आदमी को अपने अमाल का जवाब देना होगा। कुरान